کہ جو جنت کا راستہ ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کس کس چیز سے ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کبھی تمہیں جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا، کبھی خوف سے آزمایا جائے گا، کبھی مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، کبھی کھیتیوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا، ہر طرح کے نقصانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے ان بردرز اور سسٹرز کی بات کریں جو آج غزہ میں ہیں، تو سبحان اللہ یہ ساری آزمائشیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ خوف سے بھی گزر رہے ہیں، وہ بھوک کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وہ جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں، وہ مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں، ان کے باغات اور کھیتیاں سب تباہ ہو چکے ہیں۔ کہ میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا منافق سمجھ رہا تھا کہ کیا میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک چند باتیں کر لوں گا اور اس کے بعد میں اپنا یہ حق ادا کر دوں گا، جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہا ہے، دیٹس اٹ، واٹ ایلس، اتنا کافی ہے کیا؟ تو وہ لوگ جس مشکل سے گزر رہے ہیں ہم تو اس کو بالکل امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے خواب میں بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسانوں کو دو طاقتیں دی ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، اچھائی کی طاقت بھی رکھی اور برائی کی طاقت بھی رکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دو راستے بھی دکھا دیے، ایک کامیابی کی طرف جانے والا ہے، خیر کا راستہ ہے، ایک ناکامی کا راستہ ہے جو شر کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لیا، جو خیر کے راستے پہ چلا، اس کے لیے جو اینڈ رزلٹ ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کامیابی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا، اللہ کی نافرمانی میں ڈل گیا، اس کے لیے جو اینڈ ڈیسٹینیشن ہے وہ ناکامی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دنیاوی معیار کے مطابق اس کامیابی اور ناکامی کو ڈیفائن نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے کہ جو شخص بھی جہنم سے بچ گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور جو شخص الٹیمیٹلی جنت میں نہیں جا سکا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا، تو دنیا میں چاہے ہماری ڈیفینیشن کے حساب سے وہ کتنا ہی بڑا کامیاب انسان ہو، اللہ کی بکس میں، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ بہت بڑا ناکام انسان ہے۔ تو اصل جو چیز میٹر کرتی ہے، کامیابی اور ناکامی کا جو کرائٹیریا ہے وہ میٹر کرتا ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی شخص کو جو اللہ کے نزدیک بھلائی ہے، جب اس کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو گاڑیاں نہیں دیتا، وہ اس کی پروموشنز نہیں کروا دیتا، وہ اس کے بزنس کو فلرش نہیں کرا دیتا، وہ اس کے گھر بڑے بڑے نہیں دیتا اس کو۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ایک ایمان والے کو مل سکتی ہیں اگر وہ ایمان اور تقوی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایڈیشنلی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو یہ نعمتیں دے دے تو نور علی نور، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے اس کو عافیت اور عزت والی زندگی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی کامیابی دی۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو بھلائی ہے وہ میٹیریلسٹک چیزوں کے اندر نہیں ہے، یہ میٹیریلسٹک اچیومنٹس جو ہوتی ہیں وہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو بہت بڑا کویسچن جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اٹس لائک اے سیلف انالیسس، کہ کیا واقعی میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ کیا واقعی میں دین کی فہم رکھتا ہوں؟ کیا میں دین کی محبت رکھتا ہوں؟ کیا میں دین سیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا میں دین سیکھ رہا ہوں؟ کیا میں دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا یا نہیں کیا۔ تو دین کی فہم کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے بھلائی ہے، اور جب انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے تو تبھی انسان ہدایت کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ بغیر دین کے علم کے،
ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2-4 باتیں سن لیں گے، 2-4 اعمال کر لیں گے تو ہم سب کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، الحمدللہ ہم تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حالانکہ دین کے پراپر علم کے بغیر وہ جو کامل ہدایت ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے، بیبی سٹیپس انسان لے لیتا ہے، کچھ نہ ہونے کی نسبت کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب انسان دین پہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر واقعی صحیح معنی میں ہدایت چاہیے تو وہ دین کے علم اور دین کے فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جب انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے تو جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو آزماتا بھی ہے۔ اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم جب مریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، چاہے ہم نے جس طرح کی مرضی زندگی گزاری ہو۔ حالانکہ جنت جو ہے، جنت کا راستہ کوئی آسان نہیں ہے، اور ہدایت کے راستے پہ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو ایک ڈیفیکلٹ پاتھ ہے، یہ کوئی ایزی نہیں ہے، یہ کوئی واک ان دا پارک نہیں ہے، یہ اس راستے کے اوپر مشکلات ہیں۔ اور اس چیز کا واضح طور پہ ہمیں ایک حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے کے بعد جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جا کے جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے تو واپس آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ جنت اتنی خوبصورت ہے اور یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی بھی سنے گا تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو کر رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو مشکلات سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبریل دیکھ کر آؤ اب۔ اور پھر جب جبریل علیہ السلام گئے اور وہ راستہ دیکھ کر آئے جو جنت کو جاتا تھا، تو واپس آ کر کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ جنت کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس ایک حدیث سے ہمیں بہت کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو شخص واقعی اس راستے پہ چلتے ہوئے استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے من چاہا دین لے کے چلیں گے، اپنی کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے دین کے اوپر عمل کریں گے تو وہ پراپر دین پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ اور اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے اوپر ہیں اور کوئی مشکل اور کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں بھی کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے وہ مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت کے بارے میں جو جنت کی قیمت ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، ہم کچھ نمازیں پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات کر لیں گے، کچھ اذکار کر لیں گے تو جنت پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اعمال کرنے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اتنا سمپل نہیں ہے۔ جنت کی اللہ نے ایک قیمت رکھی ہے، دیر از اے پرائس وچ وی ہیو ٹو پے، اور وہ پرائس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی ڈکلیئر کی ہے، ڈیفائن کی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مال اور ایمان والوں کی جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ پرائس جو ہے وہ آلریڈی ڈیفائن ہو چکی ہے، قیمت لگ چکی ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ جس کو بھی جنت چاہیے ہے، وہ جنت خریدنا چاہتا ہے، جنت کی قیمت دینا چاہتا ہے، تو اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تم اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی خاطر لگاؤ، تبھی تمہیں جنت ملے گی۔ اس سے کم میں، اس سے سستے میں تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کوئی نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ نیگوشیشن اس وقت ہوتی ہے جب ڈیل کلوز نہیں ہوئی ہوتی، لیکن جب ایک ڈیل کلوز ہو جاتی ہے، کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نیگوسیشن نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے یہ آلریڈی سیل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے کرائٹیریاز جس چیز کے لیے ڈیفائن کر دیے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان کرائٹیریاز کے حساب سے آگے لے کے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کرائٹیریاز کو چینج نہیں کرے گا، اور اللہ نے ڈیفائن کر دیا تمہیں اگر جنت چاہیے
تو تم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے دین کی خاطر لگاؤ، تبھی تمہیں جنت ملے گی۔ تو جنت جو ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان ہم نے سمجھ لی ہے۔ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو جنت کا راستہ اختیار ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں آزمائشیں آئیں گی، اس میں پریشانیاں آئیں گی، اس میں مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ کسی پہ اللہ ایک آزمائش دیتا ہے، کسی پہ اللہ ملٹیپل آزمائشیں بھیجتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور تم جان لو کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہاں پر اللہ نے آپشن نہیں دی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو اور بندوں کو بہت اسٹریٹ فارورڈ میسیج دے رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ تم مسلمان ہو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تم نے یہ کمٹمنٹ دی ہے، تم اللہ کے سامنے دعوے کر رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو اب تم تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کس کس چیز سے ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کبھی تمہیں جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا، کبھی خوف سے آزمایا جائے گا، کبھی مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، کبھی کھیتیوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ ہر طرح کے نقصانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن یاد رکھو ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب یہ فلٹر لگے گا آزمائشوں والا، تو سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان تمام آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، ان تمام آبسٹیکلز کو پھلانگتے ہوئے الٹیمیٹلی پہنچیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ صابرین ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر جو اینڈ رزلٹ ہے، جو خوشخبری ہے، جو جنت ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ وبشر الصابرین۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان تمام آزمائشوں میں صبر کا راستہ اختیار کیا اور صبر سے قائم رہے اور ثابت قدم رہے۔ تو آزمائش تو ہوگی۔ آج اگر ہم ان آزمائشوں کا ذکر کریں تو ہم میں سے اگر کسی پہ ایک ان میں سے آ جائے نا، صرف خوف کی آزمائش آ جائے۔ خوف کس طرح سے آ سکتا ہے؟ جو جاب کرنے والا ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری جاب چلی جائے گی تو میرا کیا بنے گا۔ جو بزنس کرنے والا ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میرا بزنس جو ہے وہ کولیپس کر گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اکثر میں نے ایک کیس ایسا بھی سنا کہ ایک مدر تھی، ان کو یہ خوف تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت یہ خوف لگتا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے ارننگ کرتی ہوں، میں کمائی کرتی ہوں، مجھے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ مختلف طرح کے خوف ہیں۔ تو ذرا سی ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، صرف ایک خوف کی آزمائش ہی لے لے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم پینک کر جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس کے اوپر یہ ساری آزمائشیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے ان بردرز اور سسٹرز کی بات کریں جو آج غزہ میں ہیں، تو سبحان اللہ یہ ساری آزمائشیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ خوف سے بھی گزر رہے ہیں، وہ بھوک کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وہ جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں، وہ مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں، ان کے باغات اور کھیتیاں سب تباہ ہو چکے ہیں، وہ ساری ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ دیکھیں تو کیا ہے؟ وبشر الصابرین والا رویہ ہے کہ وہ پھر بھی صبر کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس بات کی تم سزا دے رہے ہو، ہمیں اس بات کی وجہ سے تم مشکلات میں ڈال رہے ہو کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ہم اللہ والے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور تم اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ تمام آزمائشیں اور مشکلات لانا چاہتے ہو، گو اہیڈ، کر کے دیکھ لو۔ وبشر الصابرین، ہم بھی صبر کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اس دنیا میں ہمیں دکھا رہا ہے کہ آج اس دنیا میں بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ان تمام مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی صبر کر رہے ہیں اور ثابت قدم ہیں۔ میسج فار اس کہ ہم اپنے گھروں میں اتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹس میں رہ کر بھی اگر اللہ کی اطاعت نہ کر سکیں تو کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا کہ دیکھو تم اتنے اچھے گھروں میں رہتے تھے، اتنی تم اچھی اچھی گاڑیوں میں ٹریول کرتے تھے، اس کے باوجود بھی تم اسلام پہ نہیں چل سکتے تھے۔ تمہیں یہ لوگ نہیں نظر آ رہے تھے کہ جن کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا اس کے باوجود وہ اسلام پہ قائم تھے؟ کیا جواب دیں گے اس وقت اللہ کو؟ اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ اور بہت ٹائم سے بیسیکلی اس ٹاپک پہ جو ہے وہ ایک بات بھی نہیں ہوئی تھی، آف لائن ایک بات ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ بات کریں، ڈسکشن کریں، یہ ہو رہا ہے غزہ میں ہو رہا ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا منافق سمجھ رہا تھا کہ کیا میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک چند باتیں کر لوں گا اور اس کے بعد میں اپنا یہ حق ادا کر دوں گا، جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، دیٹس اٹ۔
واٹ ایلس؟ اتنا کافی ہے کیا؟ تو وہ لوگ جس مشکل سے گزر رہے ہیں ہم تو اس کو بالکل امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے خواب میں بھی نہیں کر سکتے. واللہ ہم ایسا خواب بھی ایک دن نہیں برداشت کر سکتے. اگر ہمیں صرف ایک رات ایسا خواب آ جائے نا جو ایکچولی وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو بندہ اٹھے گا اس کی صبح ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوبارہ سونا نہیں چاہے گا، کیونکہ دوبارہ ایسا خواب نہ آ جائے، ایسا نائٹ میئر نہ آ جائے. دس از واٹ از ہیپننگ. اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم اتنی آسائشوں کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت نہ کریں تو یہ بہت بڑے نقصان اور بہت بڑی اپنے لیے ہلاکت کی بات ہے. تو بہرحال آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کے دین پہ چلنے کا ایک پیکیج ہے پورا، اس میں آپ ان کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو استقامت کا کانسیپٹ ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کیا تھی؟ وہ کوئی آپ نے اپنی زندگی ساری جو ہے وہ آسائشوں میں اور جو ہے وہ مختلف نعمتوں میں تو گزاری نہیں، وہ تو مستقل آزمائش تھی. آپ نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو پہلی کیا چیز؟ سب سے پہلے وہی لوگ جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ آپ کے اگینسٹ ہو گئے. وہی لوگ آپ کو ایموشنل ٹارچر دینے لگ گئے. کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی تھی. دیٹ واز این ایموشنل ٹارچر. اسی طریقے سے پھر آپ کو فزیکل ٹارچر بھی دیا گیا. آپ جب طائف میں گئے دعوت دینے کے لیے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا. آپ فزیکلی بھی ہرٹ ہوئے، آپ کا خون بہا وہاں پہ، لیکن آپ نے تو دین کی دعوت کا کام چھوڑا نہیں، دین سے پیچھے نہیں ہٹے. اسی طریقے سے شیب ابی طالب کے اندر جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اکنامک بائیکاٹ کیا گیا، تو وہاں پر جتنے مسلمان تھے وہ ایسی قربانی دے رہے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اور سیرت کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ وہاں پر عورتیں تھیں، بندے تھے، بچے تھے، اور بچوں کے لیے بھی کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. بچے روتے تھے، بلبلاتے تھے. یہاں تک کہ یہ آتا ہے واقعہ کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ وہاں پر صرف جو چمڑا ہوتا تھا، چمڑے کو چوس کے گزارا کرتے تھے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں، کچھ جو ہے نا ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دیں. لیکن ان میں سے ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جو ان قربانیوں کو دیکھ کے، ان قربانیوں کو سہ کے پیچھے ہٹ گیا ہو کہ نہیں بھی میں تو اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتے، بڑا مشکل کام ہے. آج ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم ان آسائشوں کے ساتھ دین پہ نہیں چل سکتے؟ اتنا کچھ ہمیں ملا پھر بھی ہم دین کو فالو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے. صحابہ کی زندگی میں بھی کیا تھا؟ ان کو بھی ٹارچر دیا گیا، ان کو بھی مشکلات آئیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، اور اتنا سوج گیا تھا کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ناک شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے. پورا فیس جو تھا اتنی سویلنگ ہو گئی تھی آپ کے چہرے کے اوپر. لیکن آپ تو پیچھے نہیں ہٹے. عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کا چچا ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر دھواں جو ہے اس کی دھونی دیا کرتا تھا. یعنی وہ دھواں ان کی ناک میں، آنکھوں میں جب ڈالا جائے گا، آپ خود امیجن کریں جن لوگوں نے باربیکیو کبھی کیا ہے، تو وہ جب باربیکیو کرتے ہوئے جب آگ جلاتے ہیں تو اس وقت جو دھواں اٹھتا ہے جب وہ آنکھوں میں جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ صرف چند سیکنڈز کے لیے آنکھوں میں جاتا ہے تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص کو مستقل اس کنڈیشن میں رکھ کے اس کے آنکھوں میں اور ناک میں وہ دھواں مستقل ڈالا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور یہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو بہت بڑے بزنس مین ہیں، بڑے عزت دار انسان ہیں. ان کو سزا کس چیز کی دی جا رہی تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کا دین اپنایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، اسلام پہ چلتے تھے. اس وجہ سے ان کو ٹارچر دیا جا رہا تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، ان کی اپنی والدہ نے گھر سے نکال دیا کہ اگر تم اسلام پہ چلنا چاہو گے تو تمہارا اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا تم اسلام چوز کرو یا اس گھر میں رہ کے لیوش لائف کو چوز کرو. انہوں نے اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی ساری لیوش لائف کو جو ہے وہ سیکریفائس کیا اور وہ اللہ کے دین کی خاطر نکل گئے. یہ ساری قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سب ہمیں اس چیز کا پیغام دیتی ہیں کہ جب تم اللہ کے دین پہ چلنا شروع کرو گے تو تمہیں مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات میں تم نے کیا کرنا ہے؟ استقامت کا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ استقامت ہے، یعنی قائم رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، بیک آؤٹ نہیں کر جانا. مشکلات آئیں گی تو اللہ کے دین کی خاطر تمہیں مشکلات جھیلنی پڑیں گی، تبھی تم پتہ لگے گا کہ تم سچے ایمان والے ہو یا منافق ہو. کیونکہ منافقین کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ جو ہی ان کو ذرا سی کوئی دین، جب انہیں دین سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا تھا تو وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آگے آگے ہوتے تھے.
کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اب مال غنیمت آ رہا ہے، اب پیسہ آئے گا، تو وہ آگے آگے بڑھ کے دعوے کیا کرتے تھے جی ہم بھی اسلام والے ہیں، ہم بھی اسلام کی خاطر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بڑے بڑے دعوے. لیکن جو ہی ایکچولی انہیں اسلام کی خاطر ذرا سی قربانی کرنے کا جو ہے وہ کہا جاتا تھا اور ان کو نظر آتا تھا کہ اب جا کے نقصان ہوگا، تو کیا کرتے؟ فوراً بیک آؤٹ کر جاتے تھے. غزوہ احد کے اندر بیک آؤٹ کر گئے، اور جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو ودن مدینہ انہوں نے ساری کانسپریسی کھیلی، وہاں پہ بھی بیک آؤٹ کیے. تو جب فائدہ مل رہا ہے تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور جو ہی اللہ کے دین کی خاطر آزمائش اور قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے. یہ منافقین کا رویہ تھا. تو اسی لیے یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، یہ اصل میں وہ فلٹر ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تمام ان لوگوں کے اوپر اپلائی کرتا ہے جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس فلٹر کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ کون سچا اسلام والا ہے اور کون جو ہے صرف اوپر سے اسلام کے دعوے کر رہا ہے. اس فلٹر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور منافقین کو الگ الگ کر دیتا ہے. تو استقامت کا راستہ وہی اختیار کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھیں تو ہمارے دین کے اندر صرف ہدایت کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کیا ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ استقامت کی بھی بات کی. اور ہدایت پہلی سٹیج ہے، یہ پہلا راستہ ہے، یہ پہلی آپ سمجھ لیں کہ فیز ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو سب سے پہلی دعا ہمیں سکھائی، وہ یہ نہیں سکھائی کہ تم اللہ سے مال مانگو، شہرت مانگو، شادی کا کہو کہ اللہ یا اللہ اچھے جگہ پہ رشتہ ہو جائے، اولاد نہیں تو اولاد ہو جائے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، اور وہ جانتا ہے، العلیم ہے کہ میرے بندوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، اللہ نے اس کو دعا کے طور پہ شامل کرایا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے پہ چلنے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. یہ اللہ نے دعا سکھائی. اور پھر اس دعا کو صرف قرآن کے شروع میں مینشن نہیں کیا، بلکہ سورہ فاتحہ کو نماز کا لازمی جز بنا دیا. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. تو یہ اتنی کمپلسری کر دی گئی کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اس فاتحہ کے اندر ہم 5 دفعہ دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما. تو یہ دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اب جب اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے پھر استقامت بھی مانگنی ہے. کیونکہ اگر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹارٹ تو کر لیتے ہیں، اچھا سٹارٹ لیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، حجاب نہیں کرتی تھی سسٹر، حجاب کرنا شروع کر دیا، کسی نے داڑھی نہیں رکھی تھی داڑھی رکھ لی، ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو گئے. لیکن ہم اس وقت تک آگے آتے ہیں جب تک ہمیں ہماری ان چیزوں کی وجہ سے تعریفیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی نے داڑھی رکھی اور اس پہ سوٹ کر رہی ہے اور دوستوں سے تعریفیں ملنے لگیں کہ جگر تیرے اوپر تو داڑھی بڑی اچھی لگتی ہے یار، تو رکھی. اب وہ داڑھی اس لیے رکھا کیونکہ میرے پہ سوٹ کرتی ہے. جہاں پر کسی نے کہنا شروع کر دی داڑھی اب تم پہ بالکل سوٹ نہیں کرتی، تم کیا کر رہے ہو، تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا، تم نے کارپوریٹ لائف میں جانا ہے، کارپوریٹ لائف میں داڑھی والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اب یہ کمنٹس آنا شروع ہو گئے تو فوراً ایمان ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے کہ داڑھی کٹوا دوں، یہ نہ ہو کہ میرا فیوچر تباہ ہو جائے. حجاب کرنا شروع کیا، جب تک تو اپنے قریبی سرکل سے تعریفیں ملی، ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے قائم رکھے، میرے لیے بھی دعا کرو کہ میں بھی حجاب کر لوں. اور جب تک تعریفیں ہو رہی ہیں یہ حجاب تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے، یہ کلر بہت سوٹ کرتا ہے، اس طرح تم بہتر لگتی ہو، تب تک تو بڑی خوشی ہے کیونکہ تعریفیں مل رہی ہیں، سب جگہ سے اپریسیشن ہو رہی ہے، ویلیڈیشن مل رہی ہے. جو ہی کہیں سے تنقید آنا شروع ہوئی، لیکن تم نے ابھی حجاب کرنا شروع کر دیا، تمہارا رشتہ کیسے ہوگا، تم نے تو جاب کرنی ہے، تمہیں جاب نہیں ملے گی، اور اگر تم جاب کرو گی بھی تو تم تو بہت آئسولیٹڈ فیل کرو گی کیونکہ وہاں پر تو ساری کی ساری بغیر حجاب کے ہوتی ہیں، ان کے چانسز آگے بڑھنے کے زیادہ تمہارے چانسز نہیں ہیں. اب یہ نیگیٹو جو کمنٹس آنا شروع ہوئے تو کیا ہوا؟ فوراً ہی حجاب اتار دیا. کیوں؟ کیونکہ بھائی میں تو نہیں ہینڈل کر سکتی، یہ سارا بڑا نقصان ہو جائے گا. دس از اے ٹیسٹ فار اس کہ ہم دین بھی اس وقت تک فالو کرنا چاہتے ہیں جب تک ہمیں اپنے ارد گرد سوشل سرکل سے ویلیڈیشن ملتی رہے، تعریفیں ملتی رہیں، سپورٹ ملتی رہے. جو ہی ہمیں جو ہے وہ تنقید
کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے استقامت بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بار بار ہمیں ہمارے دین میں بتایا گیا ہے. اب استقامت جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ بعد میں کسی سے کوئی اور سوال نہیں کروں, یعنی کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتائیں کہ بس آپ سے پھر مجھے سیکھ لوں اور مجھے دوبارہ پوچھنی نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جگہ پر یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ ادا کرو. مختلف حدیث میں یہ اعمال بھی آتے ہیں, لیکن اس حدیث کے اندر خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ اس کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ, ثابت قدم ہو جاؤ, پھر پیچھے نہیں ہٹنا, یہ تمہارے لیے کرنے کا کام ہے. تو استقامت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں ہمارا دین باقاعدہ تعلیم دیتا ہے, یہ ایک پورا ایک عمل ہے. اسی طریقے سے قرآن میں سورہ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی. خالی یہ نہیں کہ صرف اتنا کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کے بعد بیٹھ گئے سو گئے کوئی نہیں, بلکہ استقامت اختیار کی. مشکلات آئیں, مصیبتیں آئیں, آزمائشیں آئیں, ٹونٹ آئے, تنقید آئی, کھڑے رہے کہ نہیں ہم اس دین پہ قائم رہیں گے. اب اس کے بدلے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر سے دنیا اور آخرت کے خوف بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, بلکہ کیا فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے کنٹینڈرز ہیں, اصل میں جنت کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور کون سی جنت؟ خالدین فیہا, جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا یعملون, اور یہ جزا ہے, یہ ریوارڈ ہے اس چیز کا جو یہ کیا کرتے تھے. Now there is a very interesting point here. اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی کمٹمنٹ دے رہا ہے, ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں رہیں گے یہ لوگ, لیکن کس عمل کی وجہ سے؟ کسی عمل کا تو ذکر ہوا ہی نہیں. آیت کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. دو چیزوں کا ذکر کیا, نہ نماز کا ذکر کیا کہ نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, ہر سال عمرہ کرتے تھے, یہ بھی اعمال امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس آیت کے اندر صرف دو چیزوں کا ذکر ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ دل سے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور پھر جب ان پہ مشکلات اور آزمائشیں یہ دین پہ قائم رہے, استقامت اختیار کی. اس عمل کی وجہ سے, استقامت کی وجہ سے ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے جنتیں ہیں جہاں پہ یہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. تو یہ کیا ہے اس چیز کی بات. اسی طریقے سے جو سورہ فصلت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا اور استقامت والوں کے لیے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی. اب جب استقامت اختیار کی تو اس پہ پھر کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے مختلف انعامات رکھے. پہلی چیز کیا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ ایسے لوگوں پہ فرشتے بھیجتا ہے, اور فرشتے صرف آ کے کھڑے نہیں ہو جاتے, صرف وہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے, بلکہ وہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. وہ رول کیا پلے کرتے ہیں, وہ آنے کے بعد اس شخص کو کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ تم بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہو اور بالکل بھی غم مت کرو. وہ موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ انکریج کرتے ہیں, وہ اس بندے کو تسلیاں دیتے ہیں کہ جو استقامت اختیار کرتا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور وہ کہتے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ اس جنت کی خوشخبری سن کے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہ پھر آ کے یہ اچھی خوشخبری بھی سناتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت کی. اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں, نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. پریشانی کس چیز کی ہے؟
تمہیں تمہارے خاندان والوں نے چھوڑ دیا تو سو واٹ، دوستوں نے چھوڑ دیا سو واٹ، تمہیں تمہارے جو نیبرنگ کنٹریز نے سپورٹ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ تم اللہ کے دین کی وجہ سے جن مشکلات سے گزر رہے ہو، ان مشکلات سے گزرنے کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھی ہیں. اور ساتھی صرف دنیا کے نہیں ہیں، دنیا میں تو اگر کوئی اچھا دوست مل بھی جائے جو دین میں کے معاملے میں سپورٹ کرے گا، تو جس دن آپ دنیا سے جائیں گے یا وہ دوست دنیا سے جائے گا تو اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا. لیکن فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. جہاں پہ تمہیں زیادہ ضرورت پڑے گی، جہاں پہ خوف زیادہ ہوگا، جہاں پہ مشکلات زیادہ ہوں گی، وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تمہارے ساتھی ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ پھر کیا فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اس آخرت میں جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جس چیز کا تم سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا. تمہاری ساری خواہشات پوری ہونی ہیں. یہاں پر دنیا میں اگر نہیں پوری ہو رہی، تمہیں سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، تمہیں قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، تم ارد گرد دیکھتے ہو کہ باقی لوگ تو بڑے عیشیاں کر رہے ہیں لیکن تمہارے پاس وہ سب فیسلٹیز نہیں ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں آخرت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ تمہاری ساری کی ساری ضروریات پوری کی جائیں گی، ساری خواہشات پوری کی جائیں گی. اور یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم. یہ تو وہ مہمانی ہے اس بہت زیادہ مہربان کی طرف سے، بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف سے. تو یہ سارے انعامات اس شخص کے لیے ہیں. اگین اس آیت کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو استقامت کی بنیاد کے اوپر مل رہے ہیں. اور سبحان اللہ، بہت سے لوگ آج یہ سوال اٹھاتے ہیں جب غزہ کی سچویشن کی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پر اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنے لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. اور ہم کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنا بچہ اٹھایا اور بالکل فخر سے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میرا بچہ چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے دے گا. یہ سارے ایمان، یہ ساری طاقت، یہ سارا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ یہیں سے آ رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے ان کے ساتھ ہیں جو ان کو دنیا میں بھی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اسی طریقے سے اسی وجہ سے وہ استقامت مل رہی ہے. اور آخر میں ایک چیز کہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے، تو میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو شہید ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اصل ٹینشن تو ہماری ہے کہ ہم کیا کریں گے. کیونکہ شہید ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اللہ کی طرف سے 6 فضیلتیں ملتی ہیں. پہلی چیز کہ جو ہی اس کا خون گرتا ہے، اس کا خون گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا، جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. تیسرا، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے. چوتھا، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا. پانچواں، ایمان کا لباس اسے پہنایا جائے گا اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا. اور چھٹا کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شہید کو یہ حق دے گا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر سکے. تو اس کے لیے تو سب کامیابی ہے. جو شہید ہے وہ تو کامیاب ہو گیا. اصل فکر تو ہماری ہے. ہمارا کیا سٹینڈ ہے؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو کامیاب ہو گیا اور اللہ نے تو اس کو 70 رشتہ داروں کی سفارش کا بھی حق دے دینا قیامت والے دن. سوال ہمارے لیے ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہدایت مانگیں، لیکن اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو پھر اس پہ استقامت کا راستہ بھی اختیار کریں. مشکلات آئیں گی اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے ویسی ہی مشکلات ہوں. ہم اپنے گھر کے اندر ڈے ٹو ڈے روٹین کے اندر کتنی چیزوں میں آزمائے جاتے ہیں. کبھی کوئی تنقید کر دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے. کبھی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے ریلیشن شپ کے اندر پرابلم ہوتے ہیں. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی شادی کے ہونے کے بعد اس کے ریلیشن شپ میں ایشوز چل رہے ہیں. ہم میں سے ہر انسان آزمایا جا رہا ہے اور اسی آزمائش کے اندر استقامت اختیار کرنی ہے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہم دین پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، اگر کوئی آزمائش ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہم چھوڑتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اس رویے کو ہمیں چینج کرنا ہے. اللہ سے ہدایت بھی مانگنی ہے اور ہدایت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استقامت کی دعا بھی مانگتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اس دین پہ قائم رکھے اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ بخیر کرے. جزاکم اللہ خیر.